حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں اور ان کا غلام کہتا ہوا چیختا ہوا نکلا، یہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ پایا وہ، اب امیر المومنین پیشاب کر رہا، ان کو غصہ رکھ، کمینہ امیر المومنین چلا رہا، پتہ نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسے کیسے اٹھ جاؤں گا؟ جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اس کو جی دیکھ نہیں رہے کہ میں پیشاب کر رہا تھا؟ امیر المومنین ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر۔ ہاں بولو کیا بات؟ اس نے اپنی کچھ بات بتائی اور کہا ٹھیک ہے اچھا چلو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب جانے لگ، حضرت عمر فاروق ادھر مڑے وہ ادھر مڑا، ان کا غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں میں جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی گزارش ہے۔ کہا جی بولو۔ ابھی آپ نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا ہے، بس آپ کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیلے میں جا کر اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ یہ تھپڑ آپ نے جائز مارا ہے کہ ناجائز مارا ہے، اتنا احساس کر لینا، کہیں آپ نے دھوکے میں اور عجلت میں جلد بازی میں تو میرے گال پہ تھپڑ نہیں مار دیا، مجھے تو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ امیر المومنین نے کہا صاف صاف غلطی ہے، جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں استنجے کے لیے، پھر تم امیر المومنین چلا رہے ہو، کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا، غلام نے، امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر تو آپ کی اوپر پڑی نہیں، میں روزانہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتا تھا، آج بھی میں نے کہہ دیا، یہ سوچ کر کہ آپ اندر ہوں گے تو باہر نکل آئیں گے، میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین چلایا، میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ ادھر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، میں نے آپ پر میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اور اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے، پھر میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ میری غلطی ہے، وہ میرا قصور ہے، آئے میرے خادم تم بھی، یہ گال حاضر ہے، اور تم بھی زوردار تھپڑ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تھپڑ تم میرے گال پر مار لو۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے مارنا ہی نہیں ہے، بس احساس دلانا ہے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا اس کو پکڑ کر کہ تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، تم میرے نیچے ہو، خادم ہو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور قیامت کے دن تم میرا بدلہ لے لو، نہیں تمہیں آج بدلہ لینا ہوگا۔ اس خادم نے، اس غلام نے کہا امیر المومنین میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے، جب آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو میں دل سے معاف کر رہا ہوں، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ سے بدلہ لینے کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین، یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، عرب بھی، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، شام بھی اسی میں،
غور کیجئے، اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والی شخصیت اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر رہی ہے مجھے بیمار ہو. کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں. گال کے بدلے گال، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن. میں نے تمہیں مارا ہے، تم مجھے مارو. یہ ہے مساوات. اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین تقوی ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا، جو اسلام دین السہل بھی ہے، آسانی ہے اس کے اوپر.